ہم سب پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں صحابہ اکرام کا جو طرز عمل ہے اس میں دو صحابہ کی انہوں نے مثال دی. ایک صحابی ابو ذر غفاری ہیں جن کے یہاں بالکل مال و دولت سے کنارہ کشی تھی، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ نہ میں کسی سے اپنے ہی علاقے کے لوگوں سے دین کا سوال کرتا ہوں نہ دنیا کا سوال کرتا ہوں. اور بعض صحابہ جو ہیں وہ مالدار بھی تھے، ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں پیسہ بھی تھا، مال بھی تھی، دولت بھی تھی. تو اسلام ان پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ صحابہ کے دو رویے سامنے آتے ہیں. کیا یہ سرمایہ داری کی دیتا ہے یا سوشلزم کی دیتا ہے کہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، سب کچھ تم جو ہے اٹھا کے دے دو لوگوں کو؟ یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے. یہ جو اختلاف بیان کر رہے ہیں یہ طبائع کا اختلاف ہے. ٹھیک. یعنی انسانوں کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اختلاف رکھا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ درویشی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ دنیا میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں، وہ مال بھی کماتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کاروبار کے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ آپ کو ہر معاشرے میں ملتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں. صحابہ کرام بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ انسان بنائے گئے تھے، وہی انسان تھے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ان میں بھی طبائع کا بہت اختلاف ہے. ان میں بڑے کاروباری لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بالکل درویشی کی زندگی اختیار کر لی. تو اس طرح کے سب مراحل ان پر بھی اسی طریقے سے آئے ہیں جس طریقے سے اب انسانوں پر آتے ہیں. اور انسان جس طریقے سے اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے، طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، رجحان طبع کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے، ان میں سے بھی ہر ایک نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. اس میں اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ مال ایک خیر ہے. اس کی لفظی خیر استعمال کیا ہے. اس کو کمانے کی جد و جہد اگر کی جائے گی تو یہ اللہ کے فضل کی تلاش ہے. اللہ نے اس کو اپنی نعمت قرار دے دیا اور یہ بتایا کہ اس کا البتہ حق ادا کرنا چاہیے. اور وہ حق متعین بھی کر دیا، اور اس متعین حق سے آگے بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے تم اس کو کنز کر کے رکھو گے تو اسی مال سے تمہاری پیٹھ داغ دی جائے گی. یہ ساری بات بیان کر دی گئی. چنانچہ مال کے بارے میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے اور مجھے اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک امانت سمجھ کر اس دنیا میں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ بیان کر دیا گیا. رہی یہ بات کہ دنیا میں ہم نے معیشت کا کیا نظام بنانا ہے، وہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، وہ عقل کا موضوع ہے. اس کے بارے میں آپ سوچئے، غور کیجئے. اس میں جو تجویز بھی پیش کی جائے گی اس کو علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے گا. کوئی چیز اچھی ہوگی قبول کر لی جائے گی، اچھی نہیں ہوگی تو قبول نہیں کی.